یہ ڈاکو ہیں، یہ چور ہیں، ان کو ڈاکو کہنا ڈاکو کی توہین ہے۔ یہ چھوٹے ٹکمار ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی چوریوں پہ خوش ہوتے ہیں، تو اس لیے اس گلگت بلتستان کو انہوں نے دریابرد کرنے کا پورا پلان بنایا ہوا ہے۔ یہ بجٹ بنیادی طور پہ گلگت بلتستان کو غرق کرنے کا ڈاکومنٹ ہے۔ ادارہ حکمران بنے، حکومت بنے، لیکن یہ بابوؤں کے بابو بننے میں زیادہ فخر محسوس کر رہے ہیں۔ تو کل تک اگر یہ ریوائز ایکسپینڈیچر ڈیمانڈ فار گرانٹس ہاؤس کے اندر لے کے آتے ہیں تو ہم اس پہ شکوار، اس کے فائنانس بل کے اوپر، ڈیمانڈ فار گرانٹس کے اوپر، ریوائز ایسٹیمیٹس کے اوپر اور بجٹ تقریر کے اوپر ہم مدلل اپنے دلائل دینے کی کوشش کریں گے۔ اگرچہ نقار خانے میں طوطی کی آواز کسی نے نہیں سننی ہے، لیکن عوام کو ہم یہ بتائیں گے کہ گلگت بلتستان کی حکومت جو ہے وہ پتہ نہیں کس خانے سے گلگت بلتستان کے لوگوں کے اوپر سیلز ٹیکس آن سروسز کے نام پہ ٹیکس امپوز کرنا چاہ رہی ہے۔ ہم نے آج صبح سے کوشش کی کہ وہ بل کا مسودہ ہمیں ملے، لیکن اسمبلی سیکریٹریٹ میں ابھی تک بل موصول نہیں ہے، اور خلاف ضابطہ، خلاف قانون ایجنڈے کے اوپر آپ بھی دیکھ رہے ہیں فائنانس بل کے ساتھ جو سیلز ٹیکس آن سروسز کا بل ایجنڈے پہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے، لیکن بل ہمیں نظر نہیں آیا۔ گلگت بلتستان کی حکومت جو ہے وہ بیچارے ملازمین کو ہر وقت ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھتے ہیں۔ ابھی جو وداؤٹ اینی ایجنڈا کل بجٹ پیش ہوا ہے اور اس کے اوپر آج جنرل ڈسکشن ہونی ہے، جنرل ڈسکشن کے بعد ڈیمانڈ فار گرانٹس آنی ہے، ڈیمانڈ فار گرانٹس کے بعد جو سپلیمنٹری ڈیمانڈز ہیں گرانٹ کی، جو ریوائز ایکسپینڈیچر ہے وہ پیش ہونا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے کوئی الٹریشن، کوئی امینڈمنٹ لے کے آنی ہے تو وہ طریقہ کار بنیادی طور پہ ہوتا ہے، اس انداز میں اس کو لے کے آنا ہوتا ہے۔ اب یہ ملازمین چونکہ آج باہر احتجاج پہ بیٹھے تھے تو ان کے ساتھ ایک نیا کھلواڑ انہوں نے کیا ہے، اور حکومت ایک لمحے کے لیے بھی حکمران بن کے چیزیں نہیں لے کے آ رہی ہیں۔ آج بھی ہم نے عمومی بحث شروع کرنے سے پہلے جو ٹیبل کے اوپر چیزیں ہونی چاہیے، نہ یہاں ڈیمانڈ فار گرانٹس انہوں نے پیش کی ہیں، نہ ریوائز ایکسپینڈیچر ٹیبل کے اوپر ہے۔ ان کو ایک والیوم 1 بنا کے دے دیا گیا ہے، اور پچھلے 1 سال سے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ شادیانے بجا رہا ہے، مبارکبادیاں وصول کر رہا ہے کہ ہم نے ریونیوز بڑھائے ہیں، جبکہ ریونیو ریسیپٹس کی جو تفصیل والیوم 2 کے اندر انہوں نے پیش کی ہے اس میں ایک سمری بنا کے جو دکھایا گیا ہے اس میں تو ریونیوز دکھائے گئے ہیں، لیکن جو سیپ سسٹم ہے ان کا، سیپ سسٹم کے ہر ڈپارٹمنٹ وائز جو آپ کا ٹارگٹ تھا، ریونیو ٹارگٹ، اور اس کے اگینسٹ جتنا ریونیو آپ نے ریسیو کیا ہوتا ہے، وہ سیپ سسٹم کے اندر جو ہے اس میں ہر ڈپارٹمنٹ کا ریوائز کا سیکشن خالی ہے۔ اگلے سال کا ٹارگٹ بھی بتایا گیا ہے، پچھلے سال جو ٹارگٹ دیا تھا وہ بھی بتایا گیا ہے، وہ دکھایا ضرور گیا ہے، لیکن جو والیوم 2 ہے اس کے اندر آپ کے ریونیوز بالکل خالی ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کے۔ اور بیچارے ملازمین کے ساتھ اب یہ کہنے کو تو انہوں نے 59 ارب روپے جو ہے وہ ملازمین کی تنخواہوں میں رکھے ہیں۔ اب گلگت بلتستان کے جتنے ملازمین ہیں ان کا محتاط تخمینہ لگایا بھی جائے تو یہ 52-53 ارب کے اوپر ان کے ملازمین کی تنخواہیں برابر آتی ہیں۔ یہ آل لائن ڈپارٹمنٹ ایسوسی ایشن کی جو کال ہے، اسٹرائک کی کال ہے، ان کا یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے یہ پچھلے 3-4 سال سے چل رہا ہے، ان کے 6 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے۔ اس کے اندر انسینٹیو الاؤنس وہ مانگ رہے ہیں۔ ہارٹ اینڈ کولڈ میں آج منسٹر صاحب نے کھڑے ہو کے جس طرح ایک لنگر گپ کے اندر بتایا جاتا ہے اس طرح بتایا ضرور ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کو اس کو ریفلیکٹ کرنا ہے۔ بجٹ کے جو بجٹ سٹیٹمنٹ ہے والیوم 1 اس میں، پھر فردر جو آپ کے والیوم 3 کے اے بی اور سی جس ڈپارٹمنٹ کے ہیں اس کے اندر ریفلیکٹ ہوگا تو کل ڈپارٹمنٹ اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا۔ اب یہ مرحلہ اسی طرف جا رہا ہے جس طرح پچھلے سال اسمبلی سیکریٹریٹ کے ملازمین کو سیکریٹریٹ ہوتے ہوئے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے روک کے رکھا تھا، اسی طرح سے یہ لائن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی مجھے جو خدشہ ہے وہ ایسا نظر آ رہا ہے۔ باقی لائن ڈپارٹمنٹ اور حکومت جو ہے لائن ڈپارٹمنٹ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا چاہ رہی ہے اور وہ لگانے میں تقریباً کامیاب ہوئی ہے، لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ گلگت بلتستان کا یہ جو بجٹ آج ابھی ہم نے سرسری نگاہ دوڑائی ہے، اور حکومت جس جلدی میں ہے، پتہ نہیں کون سا راکٹ ان کے پیچھے لگا دیا گیا ہے یا کون سا میزائل ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ چوپائے بنے ہوئے ہیں، چاروں ہاتھ پیر سب پہ یہ چل رہے ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح سے یہ بجٹ جلدی سے پاس کیا جائے۔ پچھلے سال کا جو مالی میزانیہ تھا اس سے ایکسس جتنا خرچہ ہوا ہے اس کے ریوائز ایسٹیمیٹس اس اسمبلی نے پاس کرنے ہیں۔ اب اس اسمبلی کے ممبران جو کیبنٹ کے ممبران ہیں
ان کو کہیں سے انگوٹھا لگوا دیا گیا ہے، لیکن ہم آخری حد تک کوشش کریں گے کہ گلگت بلتستان کے ایک چکر کا ایک پیسہ جو ہے جہاں خرچ ہوتا ہے وہ کم از کم ایوان کو پتہ چلے۔ ایوان کو پتہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بذریعہ ایوان منتخب نمائندوں کا 22 لاکھ کا یہ ایوان ہے، یہ منتخب نمائندوں کے ذریعے عوام کو پتہ چلے، اور اس بجٹ جس بجٹ کو یہ ملازم دوست بجٹ کہہ رہے ہیں، عوام دوست بجٹ کہہ رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ ملازم کش بجٹ ہے، یہ بنیادی طور پہ عوام کش بجٹ ہے۔ کہنے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس دفعہ کوئی اسکیم جو ہے وہ نہیں رکھی ہے، لیکن جس طرح کا تھرو فارورڈ انہوں نے کاغذ میں دکھایا ہے، تھرو فارورڈ انہوں نے 124 ارب کا دکھایا ہے، جبکہ یہ وفاق کو جو مراسلے بھیج رہے ہیں اس کے اندر انہوں نے 162 ارب دکھایا ہے تھرو فارورڈ۔ اب اگر آپ 3 دن پہلے کا ایک فورم دیکھیں کہ 9 ارب روپے کی اسکیمیں اس میں انہوں نے اپروو کی ہیں، اب ان اپروولز میں بھی محاذرائی ہے۔ وہ بعض پروجیکٹس جو ہیں وہ سی ایس کے فورم سے ریکمنڈ نہیں ہو کے ڈائریکٹ سی ایم نے کر دیے ہیں، تو گورننس ابتری کا شکار ہے، انحطاط کا شکار ہے، اور گورننس جو ہے اپنی سب سے بری ایپ کے اوپر اس وقت گلگت بلتستان میں کھڑی ہے، اور حکومت جو ہے وہ خود فریبی کا شکار ہے، وہ یہ حقیقت نہیں بتا پا رہے، ورنہ کیبنٹ کے اجلاس کے بعد یا کیبنٹ کے اجلاس کے اندر ان کی بہت بری طرح سے محاذرائی ہوئی ہے۔ انہوں نے یونین کونسلز بھی بڑھا دی ہیں، تھوک کے حساب سے انہوں نے تحصیلیں بنا دی ہیں، تھوک کے حساب سے انہوں نے جو ہے وہ سب ڈویژنز کا اعلان کیا ہے، جبکہ یہ بجٹ میں کہتے ہیں جی کہ ہم نے کوئی نئی اسکیم نہیں رکھنی ہے، تو وہ کس طرح سے ایگزیکیوٹ ہوں گی؟ گورننس کا بحران پیدا ہوگا، ملازمین کا بحران پیدا ہوگا۔ بالکل اسی طرح جس طرح ملازمین کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا ہے، یہ آپ دوست ہیں صحافی حضرات کو بھی پچھلے 1 سال سے آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا ہے۔ اگر یہ حقیقت میں آپ کی فلاح و بہبود چاہتے تھے صحافیوں کی، تو انڈونمنٹ فنڈ بنیادی طور پہ ڈیولپمنٹ سائٹ کا ایجنڈا ہی نہیں ہے۔ انڈونمنٹ فنڈ بنیادی طور پہ ہوتا نان ڈیولپمنٹ سائٹ کا ہے۔ حکومت نے اس کو اپنی کیبنٹ کے اجلاس میں اس کے ڈائریکٹیوز دینے ہیں، اس کے اوپر اس کی پالیسی مرتب کی جانی ہے، اور وہ پیسے کہیں کسی شیڈیولڈ بینک کے اندر آپ کے انڈونمنٹ فنڈ کے حساب سے فکس کیے جاتے ہیں، اور اس کے منافع سے آپ کا انتظام انصرام چلتا ہے۔ لیکن حکومت پچھلے 1 سال سے صحافیوں کو اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے ہوئے کہ ہم نے آپ کا انڈونمنٹ فنڈ اسکیم رکھی ہے، جو آج بھی 2025-26 کی اے ڈی پی میں ان اپروڈ سٹیٹس کے ساتھ پرنٹ ہوئی ہے۔ تو المختصر ہم اس کے اوپر ہم نے آج بھی ایوان میں یہ کوشش کی کہ ان کو سمجھائیں کہ خود